بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی کی یزید سے متعلق کیا رائے تھی وہ سماعت فرما لیجیے۔ امام ابن جوزی تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 328۔ شہادت امام حسین کے بعد جب قافلہ واپس یزید کے دربار میں آ گیا دمشق میں، تو وہاں کا امام زین العابدین کا یزید کے دربار کے کچھ بے شرم لوگوں کے ساتھ مکالمہ وہ بیان کرتے ہیں، بڑا مختصر ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ جب یزید کے دربار میں اہل بیت کا لوٹا پوٹا قافلہ واپس پہنچا تو درباریوں میں سے ایک شخص بولا کہ اے زین العابدین، اب تمہارا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس قوم میں ہم ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کی قوم میں تھے، یعنی اس وقت تمہارا کردار سب کا فرعون والا ہے اور ہمارا کردار موسیٰ والا ہے۔ جس طرح موسیٰ کی بنی اسرائیل فرعونیوں میں گر گئی تھی، اسی طرح آج امت مسلمہ تم یزیدیوں میں گر گئی ہے۔ یہ تھے امام زین العابدین کے الفاظ۔ امام زین العابدین کون ہیں؟ اہل بیت کے فرزند، حضرت علی کے بیٹے، امام حسین کے بیٹے۔ آپ کی رائے ذرا دیکھ لیجئے کیا تھی۔ غور طلب بات ہے نا کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ فرعونی ہیں سب کے سب، تو ان کا ایمان کہاں رہا اگر امام زین العابدین کی یہ بات وہ ہے جو امام ابن جوزی جیسا بندہ، محدث، مفسر، اتنا مضبوط آدمی اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جن کو امام زین العابدین نے فرعونی کہا ہو کہ تم فرعون کی سرشت والے لوگ ہو، ٹھیک ہے، تو ان سے متعلق کوئی بھی مسلمان کس طرح کوئی نرم گوشہ رکھ سکتا ہے؟ اور دوسرا، امام زین العابدین کی اس رائے سے یہ بھی واضح ہے کہ جس طرح فرعون تھا وہ، اور اس فرعون کہنے میں ایک بڑی اہم ربط بھی ہے۔ فرعون پتہ کیا کرتا تھا؟ فرعون بنی اسرائیل کے مردوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو رکھتا تھا۔ یہاں بھی سارے مردوں کو ذبح کر کے لے آئے تھے، صرف امام زین العابدین تھے۔ ممکن ہے انہوں نے اس تناظر میں اور اس حوالے سے ان کو فرعون کہا، واللہ عالم۔ اس کے بعد تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 265 پر امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب یزید کے دربار میں ان یزید لما جیء برأس الحسین، جب یزید کے دربار میں امام حسین کا سر کٹا ہوا سر لایا گیا تو وہ دیکھ کے بہت خوش ہوا، مسکرایا، اس کے چہرے پر حشاش بشاش ہو گیا۔ اور اسی طرح کی بات امام مسلم نے بھی بیان کی ہے، جس کو امام مسلم کے حوالے سے تذکرۃ الخواص، خواص الامہ صفحہ نمبر 245 پر امام ابن جوزی نے نقل کیا۔ یعنی یزید نے ابن زیاد کو حکم دے کر بھیجا کہ میں نے تجھے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ بھی گورنری دے دی، اور مسلم بن عقیل کوفہ میں ہیں، ان کو وہیں قتل کر دو۔ پس ابن زیاد نے امام مسلم کو شہید کر دیا، یعنی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے کزن تھے اور پہلے ان کے سفیر بن کے آئے تھے، یہ ان کی حوالے کی بات، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اور یزید کو خط لکھا، اس پر بھی وہ خوش ہوا اور ابن زیاد کا شکریہ ادا کیا۔ امام ابن جوزی نے بیان کیا 2 جگہوں پر کہ یہ کیسا ڈھونگ ہے کہ یزید کو پتہ نہیں تھا یا وہ راضی نہیں تھا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں تذکرۃ الخواص الامہ، فرماتے ہیں کہ جب مسلم بن عقیل کو قتل کیا تھا، اس نے شہید کیا تھا، اس وقت بھی اس نے خط لکھا تھا اور اس خط پر یزید خوش ہوا تھا، اور پھر جب امام حسین کا دربار میں سر اقدس آیا اس کو دیکھ کر بھی خوش ہو رہا تھا۔ تو یہ اس کی رضا بھی تھی۔ اور پھر اس نے، اگر جو یزید شناس لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے تو کیا حکم نہیں دیا تھا، اگر حکم نہیں دیا تھا تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے گناہ پر ان کو کیا سزا دی تھی؟ کوئی سزا نہیں دی تھی۔ اب وہ بات، آخری بات امام ابن جوزی کے حوالے سے، یہ وہ بات ہے جو بیان کرتے ہوئے بھی انسان لرز جاتا ہے۔ یعنی یہ باتیں ہم آپ خود اپنے بارے میں، اپنے بیٹیوں کے بارے میں، اپنی ماؤں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں سن سکتے جو یہ لوگ حضور کے گھر والوں کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ میں تو ان کے سرے سے اسلام کا ہی قائل نہیں ہوں۔ جو امام حسین کے مد مقابل آیا یہ جانتے ہوئے درجہ بدرجہ وہ کافر ہے، اسی درجہ بنے، یعنی جو یہ جان کے آیا کہ ہاں میں حسین سے لڑوں گا، حسین باطل ہے، وہ کافر ہے۔ جو مجبور آیا، جان عزت آبرو کا ڈر تھا لیکن حسین کو حق مانتا تھا، وہ کافر نہیں ہے، لیکن وہ پرلے درجے کا گمراہ اور بے دین اور فاسق ہے۔ امام ابن جوزی نے بھی اس کو بیان کیا، ابن جریر طبری نے بھی بیان کیا، ابن اسیر نے بیان کیا، ابن کثیر نے بیان کیا، علامہ اسقلانی نے بیان کیا، لیکن میں صرف ابن جوزی کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ ابن جوزی نے
تذکرۃ الخواص الامہ 264 نمبر اس پر بیان کیا، اور تاریخ کامل ابن اسیر جلد 4 صفحہ نمبر 86 پر بیان کیا۔ جب اہل بیت نبوت کی خواتین یزید کے دربار میں پہنچی، نظر رجل الی اہل شام الی فاطمہ بنت حسین وفی روایت سقینہ، اہل بیت شام میں اہل بیت کی خواتین جب یزید کے دربار میں پہنچی تو ایک شخص نے جو اہل شام میں سے تھا، فاطمہ بنت حسین جو حضرت سقینہ بالکل چھوٹی تھی، ان پر اس کی نظر پڑ گئی۔ فقال حب لی ہذہ الجاریہ، یہ لڑکی بطور لونڈی مجھے دے دو، اب یہ مجھ پر حلال ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی چھوڑیں اس بحث کو چھوڑیں، آگے چلیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو حضرت سقینہ رونے اور چیخنے پکارنے لگ گئیں اور اپنی پھپھو حضرت سیدہ زینب سے لپٹ گئیں۔ سیدہ زینب نے گرج کی آواز میں امام حسین والے لہجے میں اور حضرت علی والے لہجے میں فرمایا کہ نہ تو تیری اتنی حیثیت ہے اور نہ ہی یزید کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ عمل کرے۔ یزید نے غضبناک ہو کر کہا، اب یزید کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت زینب کو یہ کہہ رہا ہے، حضرت علی کی بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹ بولتی ہے، مجھے یہ حق حاصل ہے، اگر میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت سیدہ کے ساتھ اس کا تکرار ہوا۔ یہ کتنی سینسٹیو بات ہے، حوالے پھر سن لیجئے۔ تاریخ کامل ابن اسیر 4 جلد صفحہ نمبر 82، تاریخ بغداد، تاریخ ابو الفدا 8 جلد 194 صفحہ، تاریخ طبری 5 جلد 105 صفحہ، تذکرہ خواص الامہ 264، اور اس کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی جو کتاب احسان کربلا صفحہ 48 پر اس میں بھی نقل کیا ہے اس واقعے کو۔ تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ نمبر 353۔ کن بڑے لوگوں نے یہ بیان کیا، آپ سن لیں، یعنی اس کے جھوٹ ہونے میں کوئی، اس میں روایت میں کوئی جھول نہیں ہے۔ پھر حضرت سیدہ زینب کے ساتھ اس کا مکالمہ، اس بدبخت کا سامنے بحث شروع ہو گئی، تو اس نے کہا میں کر سکتا ہوں۔ سیدہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ہاں البتہ اگر تو ہماری ملت سے خارج ہو چکا ہے اور ہمارے دین کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کر چکا ہے تو پھر یہ بے حیائی بھی تو کر سکتا ہے۔ یزید نے غصے میں آ کر کہا، ہاں میں تیرے باپ اور تیرے بھائی کے دین سے نکل گیا ہوں۔ حضرت علی کی صاحبزادی نے پھر آپ گرجیں اور فرمایا، بلکہ اللہ کے دین سے اور میرے نانا کے دین مصطفیٰ کے دین سے، میرے بابا حیدر کرار کے دین سے اور میرے برادر حسین کے دین سے تو نکل گیا ہے۔ انہوں نے گواہی دے دی، ہاں تو نکل گیا ہے۔ جب انہوں نے یہ گواہی دی اور مجمع سن رہا تھا تو یزید خاموش ہو گیا۔ سیاسی لوگ تھے یہ سمجھتے تھے کہ اب آگے کام نہیں چلانا، چونکہ ان کے والد صاحب نے بھی ایک دفعہ جب حضرت علی جنگ جیت چکے تھے تو اس میں صفین میں قرآن مجید کو کر دیا تھا، سیاسی چال کے طور پہ بلند کر دیا تھا۔ خاموش ہو گیا اور ان کو پھر مدینہ منورہ بھیجنے کا اہتمام کرنے لگا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر یہ معاملہ، اور امام حسین کو تو شہید کر دیا، اب ڈر نہیں تھا کہ کوئی اٹھے گا۔ اب اسے پتہ تھا کہ خواتین کے ساتھ اگر کوئی اور زیادتی اور گستاخی کی تو کہیں عوامی جذبات نہ بھڑک اٹھیں، چونکہ ابھی تو وہ سارے اس کے بدبخت اپنے لوگ تھے نا۔ آہستہ آہستہ اب یہ ہوا کی طرح بات پھیل رہی تھی۔ اب اس واقعے پر دیکھیے جو میں نے بیان کیا، یہ کیا پکار کے کہہ رہا ہے کہ یزید اور یزید کے جو ساتھی تھے، کیا اب بھی ہم ان کے ایمان کے قائل رہیں گے اور اب بھی ہم ان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھیں گے؟ اب یزیدی فوج ابن نمیر لعین وہیں پہ موجود تھا، یہ بھی اسی روایت کا حصہ ہے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يَكُونَ جِهَادِي مَعَ ابن بنت رسول اللہ هؤلاء افضل من جہاد المشرکین، یہ اس نے کہا۔ فیضان صاحب سنیں، وہ جو یزیدی فوجی ایک تھا سپہ سالار ابن نمیر لعین، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يَكُونَ جِهَادِي مَعَ ابن بنت رسول اللہ، حسین کے ساتھ جنگ کرنا، بے شک میں امید کرتا ہوں کہ رسول کے نواسے حسین کے ساتھ جنگ کرنا میرے نزدیک مشرکوں کے ساتھ جنگ کرنے سے زیادہ افضل ہے، اس لیے میں نے جنگ کی ہے۔ یہ ان کا بغض تھا، یہ ان کی رائے تھی امام حسین کے بارے میں۔ ایسے ہی نہیں ہم پیٹتے، ایسے نہیں ہم اس کا رولا ڈالتے، یہ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ تو بغض سے سینے بھرے ہوئے تھے، اور وہ بغض نسل در نسل چل رہا ہے، اور پھر یہ یزید سے ہی نہیں تھا، یہ منتقل ہوا تھا اوپر سے۔ آپ ان معاملات سے دیکھ لیجئے کہ ابن جوزی علیہ الرحمہ کی یزید سے متعلق کیا رائے تھی۔